العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، آج ہم درس نمبر 94 کا آغاز کر رہے ہیں. گزشتہ درس میں مفسر کی تعریف اور اس کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی. آج کے درس میں مفسر کی دوسری مثال بیان کریں گے. عزیز طلبہ، آئیے دیکھیے اسکرین پر مصنف رحمہ اللہ کی عبارت کو پڑھ لیتے ہیں. وفی الشرعیات اذا قال تزوجت فلانة شهرا بكذا فقوله تزوجت ظاہر فی النکاح الا ان احتمال المتعة قائم فبقوله شهرا فسر المراد به فقلنا هذا متعة ولیس بنکاح. عزیز طلبہ، اس عبارت میں صاحب کتاب نے مفسر کی دوسری مثال ذکر فرمائی ہے. مثال سے پہلے آپ متعہ اور نکاح موقت کی تعریف سمجھ لیں. متعہ نام ہے وقتی طور سے نکاح کر لینے کا، مدت متعین ہو یا نہ ہو. متعہ نام ہے وقتی طور سے نکاح کر لینے کا، مدت متعین ہو یا نہ ہو. جیسے کوئی آدمی کسی عورت سے کہے تمتعت بکی بکذا من المال، میں تم سے متعہ کرتا ہوں اتنے روپے کے ساتھ. یا دوسری مثال تمتعت بکی کذا مدتاً بکذا من المال، میں تم سے متعہ کرتا ہوں اتنی مدت تک اتنے مال کے ساتھ. تو عزیز طلبہ، یہ ہوئی متعہ اور متعہ کی تعریف اور متعہ کی مثال. متعہ، یہ نکاح متعہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں جائز تھا اور اسلام کے ابتدائی زمانے میں بھی یہ نکاح جائز رہا. لیکن غزوہ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کے حرام ہونے کا اعلان کروا دیا، اور پھر اس خیال سے کہ بعض لوگوں کو اس کے حرام ہونے کی اطلاع نہ ہوئی ہو، فتح مکہ کے بعد اوطاس مقام میں دوبارہ اس کے حرام ہونے کا اعلان کروا دیا کہ یہ نکاح قیامت تک کے لیے حرام ہے. بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ نکاح متعہ 2 مرتبہ مباح ہوا اور 2 مرتبہ حرام ہوا اور پھر قیامت تک کے لیے اس کو حرام قرار دے دیا گیا. اس طرح کہ ابتدائی زمانہ اسلام میں مباح تھا، خیبر میں پہلی مرتبہ اس کو حرام قرار دیا گیا. پھر فتح مکہ کے بعد اوطاس مقام میں 3 دن کے لیے دوبارہ مباح ہوا اور 3 دن کے بعد دوبارہ قیامت تک اس کو حرام قرار دے دیا گیا. عزیز طلبہ، یہی اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے. صرف شیعہ لوگ اس کو باعث اجر سمجھتے ہیں. اب نکاح موقت کی تعریف سمجھیے. نکاح موقت کسے کہتے ہیں؟ نکاح موقت اس نکاح کو کہا جاتا ہے جس میں نکاح کی مدت کو ذکر کیا جائے. مثلا کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اس طرح نکاح کرے تزوجتکی کذا مدتاً بکذا من المال، کہ میں تیرے ساتھ اتنی مدت، مثلا سال 2 سال وغیرہ کے لیے اتنے مال کے ساتھ نکاح کرتا ہوں، شادی کرتا ہوں. یہ ہے نکاح موقت. دونوں کا حکم
نکاح مؤقت بھی نکاح متعہ کی طرح باطل ہے، کیونکہ نکاح کے صحیح ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط تعبید یعنی ہمیشہ کے لیے نکاح کرنا ہے، اور مدت مقرر کرنا اس نکاح کو باطل کر دیتا ہے۔ چونکہ نکاح متعہ اور نکاح مؤقت دونوں باطل ہونے کے حکم میں برابر ہے، اس لیے دونوں کا اطلاق ایک دوسرے پر کر دیا جاتا ہے، دونوں کو ایک دوسرے کی جگہ بول دیا جاتا ہے۔ اس لیے مصنف رحمہ اللہ نے فَقُلْنَا هَذَا مُتْعَةٌ نکاح مؤقت کو متعہ کہا ہے۔ اب مثال سمجھنے کی کوشش کریں۔ کسی آدمی نے تزوجت فلانتن شہرن بکذا کہا کہ میں نے فلاں عورت کے ساتھ 1 مہینے تک اتنے مال کے ساتھ شادی کی، تو اس آدمی کا تزوجت کہنا نکاح کرنے میں ظاہر ہے۔ تو اس آدمی کا تزوجت میں نے شادی کی کہنا نکاح کرنے میں ظاہر ہے، اس لیے کہ اس لفظ کے صرف سننے سے نکاح کا پتہ چل گیا۔ لیکن اس قول میں متعہ یعنی نکاح مؤقت کا بھی احتمال موجود ہے کہ تزوجت سے اس کی مراد نکاح صحیح نہ ہو، تو شہرن کے لفظ سے اس نے اپنی مراد کی تفسیر کر دی، تو اب ہم نے کہا اس کا یہ نکاح نکاح متعہ یعنی نکاح مؤقت ہے، نکاح صحیح نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، اب ترجمہ دیکھیے۔ وفی الشرعیات، اور مفسر کی مثال احکام شرعیہ میں یہ ہے کہ اذا قال اگر کوئی شخص کہے تزوجت فلانتن شہرن بکذا، فقولہ تو قائل کا تزوجت کہنا نکاح کے معنی میں ظاہر ہے، تو قائل کا تزوجت کہنا میں نے شادی کیا کہنا نکاح کے معنی میں تو ظاہر ہے، الا ان احتمال المتعہ مگر متعہ کا احتمال موجود ہے، فبقولہ تو قائل نے اپنے قول شہرن سے مراد کی تفسیر کر دی، مراد کو واضح کر دیا، فقلنا اس لیے ہم نے کہا ھذا متعۃ یہ متعہ ہے، ولیس بنکاح نکاح نہیں ہے۔ وفی الشرعیات احکام اور مفسر کی مثال احکام شرعیہ میں یہ ہے اذا قال جب اگر کوئی شخص کہے تزوجت فلانتن شہرن بکذا میں نے فلاں عورت کے ساتھ شادی کی، فقولہ تو قائل کا قول تزوجت نکاح کے معنی میں ظاہر ہے، تو قائل کا تزوجت کہنا میں نے شادی کیا کہنا نکاح کے معنی میں تو ظاہر ہے، مگر متعہ کا احتمال نکاح متعہ کا احتمال موجود ہے، فبقولہ پھر اس نے اپنے قول شہرن کے ساتھ اپنی مراد کی تفسیر کر دی، پھر اس نے اپنے قول شہرن کے ذریعے مراد کی تفسیر کر دی، اس کو واضح کر دیا، فقلنا اس لیے ہم نے کہا کہ یہ متعہ ہے، نکاح نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، کسی آدمی نے یہ جملہ بولا تھا تزوجت فلانتن شہرن بکذا میں نے فلاں عورت سے نکاح کر لیا 1 ماہ کے لیے اتنے پیسوں میں، تو قائل کا قول تزوجت جو لفظ خاص ہے اور نکاح کے معنی میں ظاہر ہے کہ تزوجت کو سن کر نکاح کے معنی ذہن میں آتے ہیں، اور یہ لفظ نکاحی کے معنی میں حقیقت ہے، مگر اس میں مجازاً تعویل کا احتمال ہے کہ کہیں اس سے مراد متعہ نہ ہو،
کیونکہ جس طرح نکاح میں عورت سے وطی اور تمتع کی ملک حاصل ہو جاتی ہے، اسی طرح متعہ میں بھی حاصل ہوتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ نکاح کے اندر ملک وطی ہمیشہ ہوتی ہے اور متعہ میں ایک متعین اور محدود مدت کے لیے ہوتی ہے، اور لفظ تزوجتو کا استعمال دوام اور وقتی دونوں طرح کے تمتع اور فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ تو متکلم نے اپنے قول شہرن سے اپنے قول تزوجتو کی تفسیر کر دی، لہذا ہم کہیں گے کہ تزوجتو سے مراد متعہ ہے، نکاح نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.